میں اگر کسی بادشاہ کو کوئی بدماش آ کے دھمکی لگائے اور اسے کہے کہ میں تیرے بندے چک لینے نے، تیرے بندے اٹھا لوں گا، تیرے بندے اغوا کر لوں گا سارے، تو دنیا کا بادشاہ کیا کہتا ہے؟ میں تکنا ایسی دی تیسی تیری جرت، یہی کہتا نا، کیونکہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری بادشاہی اسٹیک پہ لگ رہی ہے کہ میرے بندے اٹھائے گا، وہ یہ سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا، جو کائنات کا بادشاہ، جب شیطان نے یہ دھمکی لگائی نا انسان کے حوالے سے کہ یا اللہ میں تیرے سارے بندے اغوا کر لوں گا، چند ایک لوگ ہی تیرے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بات پوری بھی کر دکھائی ہے، تو اس کے مقابلے پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تکنا وہاں کس طرح تو کرنا ہے، ایسی دی تیسی تیری، نہیں، کیونکہ اللہ تو بے پرواہ ہے، اس نے اپنے نبی بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، اور کیا کرے وہ؟ اس سے بڑا کیا کام کرے؟ کتابیں بھیج دی، پیغمبر بھیج دیے، حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا بتا دیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکر و اما کفورا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی، لیکن آخرت میں نہیں چھوڑوں گا جس نے نہ شکری کی، یہ ذہن میں رکھنا۔ لیکن ہدایت بھی سب کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دوں گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کریں گے انہی کے لیے حق کے راستے کھولوں گا، جو کوشش نہیں کرے گا دریا کے کنارے بھی پیاسا مر جائے گا۔ جس طرح اکثر مسلمان مر رہے ہیں اس وقت، قرآن گھروں میں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، پڑھا ہی ہوا ہے، اور کدھر گورے جو ہیں وہ مرنے سے پہلے جناب قرآن ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، ان کو ہدایت مل رہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے میرے بھائیوں، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ عزیز میں نے ساڑھی کو رشتہ داری ہے اللہ کا، یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا نا، اس لیے سورہ بقرہ کے جو 9 رکوع ہیں وہ پورا یہودیوں کے اوپر مقدمہ ہے، اور 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں کہ تم سے بھی پہلے ایک لاڈلی امت تھی، 3 کتابیں اس میں آئی، سینکڑوں پیغمبر آئے، اس کے باوجود جب انہوں نے روگردانی کی اٹھا کے اللہ نے پرے مارا۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، آج تک ذلت اور مسکنت ان کے اوپر مسلط، تم کیا شے ہو؟ لیکن ہم پھر بھی کہتے رہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اسی کو نہیں سیدھا ہونا، سیدھی جی گل ہے، این جی سانو قبول کر لے، یہی ہے نا، تو اور کیا مطلب ہے اس کا؟ میں کہتا ہوں اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے فوراً اسی وقت سر کے اوپر جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو اور کرتوت نہیں اپنے دیکھتے۔ تو دنیا کے بادشاہ تو کہتے ہیں میں تکنا کس طرح تو چکنا ہے میرے بندے، تیری ایسی دی تیسی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قال فالحق، اللہ فرماتا ہے یہ ہے سچائی، والحق اقول، اور میں کہتا ہی سچی بات ہوں، یاد رکھیں لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، جو کوئی بھی پھر شیطان تیری پیروی کرے گا نا میرے بندوں میں سے، تو میں نے کسی بندے کی گارنٹی نہیں لی ہوئی، میں اس کو اور تجھے اور تیرے سارے فالوورز کو دوزخ میں ڈال دوں گا، دوزخ کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے فالوور سے۔ یعنی میں اپنے کسی بندے کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا، میرا کام ہے صرف حق بات پہنچانا۔ پیغمبروں کو بھی یہ کہا گیا وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب جان بوجھ کے جو گمراہ ہوگا تو اللہ فرماتا ہے تجھے بھی اور تیرے فالوورز کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دوں۔ اور قرآن حکیم کی سخت ترین آیت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے۔ کتنے خطرناک الفاظ، لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں، اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیے تھے، عقل دی تھی، سوچتے نہیں، کان دیے تھے، سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی، دیکھتے نہیں، یعنی ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جو لائی لگ بنے ہوئے ہیں، کان آنکھ عقل کو یوز کر کے حق بات اور باطل میں تمیز نہیں کرتے ہیں، تو یہ دوزخ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اکثریت واقعی دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں جو اتنی باتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں اس کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ آج کے دور میں جب ہم نبی علیہ السلام کی دعوت پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو
تمہیں کھول کھول کے صحیح باتیں بتا رہے ہیں, کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی ہے بھائی, کوئی قربانی کی کھالیں نہیں جمع کر رہے ہیں, کھول کے مفت تمہیں یہ ساری سچائی بتا رہے ہیں. وما انا من المتکلفین, اور اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تکلف بھی کرنے والا نہیں ہوں. ہائے 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 ہائے, دنیا کا پورا ڈھکوسلا جو ہے نا مذہبی اپروچ میں, وہ چال ہی تکلف کے اوپر رہا ہے. کیا تکلف ہے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی آڈینس کو کھول کے بات بتانے نہیں چاہتے, وہ تکلف کر جاتے ہیں. انہیں جی دیکھو نا ڈائریکٹ نہیں گل کر دیجیے. اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائے کہ میں ہی ڈائریکٹ گل کرنا لا جائے پاویں کسی کو بری لگے. وما انا من المتکلفین, میں کوئی تکلف نہیں کرنے والا. کنو کڈ لو گل, اے کچھ ہونا جے تواڈے نال. یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ میں کوئی تکلف نہیں کر رہا. کیا مطلب کہ اللہ نے کسی دی کوئی گارنٹی نہیں لئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان میرے جن بندوں کو اغوا کرے گا, میں نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی, میں انہوں نے بھی چھوڑ دیا گا دوزخی. ایسی دی تیسی تہاڈی, کسی پلے کیس نہ رہنا, کوئی تکلف نہیں ہے. نبی علیہ السلام کھل ڈول کے ان کو بات کرتے ہیں. اب جو قرآن پڑھے گا تو اس کو یہ میٹھی میٹھی تقریریں جو لوگوں کی جعلی ہیں, اوروں کی کہانیاں, بزرگوں کی کہانیاں, جانوروں کی کہانیاں, ٹھیک ہے جی, تو ایک کہانیاں انہوں نے پھر انہوں پتہ لگے. قرآن پڑھو اللہ دے بندے کو پتہ لگے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے, کچھ صحابہ کرام آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے. آپ نے ان کے ہنسنے کی آواز سنی. یہ بخاری شریف ہے, یہ سٹوری شریف نہیں ہے. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں نا, اگر تم جانتے ہوتے تو تم زیادہ رویا کرتے, کم ہنسا کرتے. کہ آخرت میں کتنی سختی ہونے والی. لیکن ٹی وی کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر ایسے وائزین کے کلپ دیکھو نا جی, اے بھی تے کتنا سونا بولتے ہیں ماشاءاللہ. لگتا ہوں ہی جنت نہیں پہنچنے لگا, پتہ لگ جائے گا اتنے بھی جنت لبنی ہے تمہوں. اور مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے, جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا. اوہ یہ کیا ہو گیا, یہ او ہو جانی ہے. لیکن اس ٹائم او کا کوئی فائدہ نہیں. وہ میرا مسئلہ نمبر 196 آپ سن لیں. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. اس وقت انسان کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے, میں پہلے جا کے سوشل میڈیا تو ہے ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا. ایڈی میٹھی میٹھی ویڈیوز نے, جھوٹیاں سٹوریاں. اور نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں ہے. اگر یہ اخلاقیات اس چیز کا نام ہو کہ آپ نے لوگوں کو جھوٹی سٹوریاں سنانی ہیں, ان کو لپیٹ لپاٹ کے جو ہے وہ پردے میں رکھ کے باتیں کرنی ہے, کھول کے بات نہیں بتانی. نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے میں کوئی چندہ نہیں تم سے وصول کرتا, اور نہ میں کوئی تکلف کرنے والا ہوں. میں نے بالکل کھل ڈل کے بات کر دی ہے. اللہ نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی ہوئی. جو پیروی کرے گا اس کے احکامات کی اس کو جنت ملے گی, اور جو شیطان کے ہتھے چڑھے گا اللہ نے کوئی نہیں کہنا کہ میرے بندے نہیں چھاڑ دے, نہیں, جائے دوزخ میں جانا ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اس قرآن کے ذریعے میں ڈر سنا رہا ہوں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیجئے, ڈر سنا دیجئے جو بھی اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, ان قریب مرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا جو کچھ میں کہہ رہا تھا یہ کچھ ہو جائے گا. وہی جو میں نے کہا نا کہ مر کے انسان کو پتہ چل جائے گا سب کچھ. وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی نہیں جی, آگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. میں کہتا آگے جا کے پتہ نہیں لگا, لگ پتہ جائے گا. پتہ لگ رہا ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, لگ پتہ جائے گا. اور یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آگے جا کے لگ پتہ جائے گا. یہ پنجابی میں یہی ترجمہ ہو رہا ہے اس کا, آگے جا کے لگ پتہ جائے گا کہ میں یہ کھول ڈول کی بات کر رہا ہوں, یہ بات اسی طریقے سے ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ, اور ان قریب ضرور تم جان لو گے, نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, یہ جو خبریں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں ان قریب کہ یہ پوری ہو جائیں گی. لیکن اس کے وقت کچھ بھی نہیں ہونا. انسان نے چیخنا ہے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے, میں نیک اعمال کروں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. مسئلہ 196 میرا ضرور دیکھ.